زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 92، رازداری۔ پرانی کہاوت ہے، ہر وہ راز جو دو سے بڑھ جائے پھیل جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ دو سے کیا مراد ہے، تو جواب آیا کہ دو سے مراد دونوں ہونٹ ہیں۔ میری عمر 35 سال ہے۔ ان 35 سالوں میں آج تک مجھے یاد نہیں کہ میں نے کسی آدمی کے کان میں کوئی راز کی بات کہہ کر اس سے رازداری کی درخواست کی ہو اور اس نے چند موٹی موٹی قسمیں کھا کر مجھے یقین نہ دلایا ہو کہ تمہارا راز ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا گیا ہے جس کی گہرائی کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی طرح مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ کسی نے میرا راز سن کر صاف صاف کہہ دیا ہو کہ محمد بھائی معاف کرنا، میں آپ کے رازوں کو راز نہیں رکھ سکوں گا۔ اس کے برخلاف ہر وہ شخص جسے آپ اپنا راز بتا رہے ہوں سینے پر ہاتھ مار کر کہے گا، قسم ہے رب ذوالجلال کی، لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں یا میری گردن پر تلوار رکھ کر کہیں کہ میں تمہارا راز ظاہر کر دوں تو بھی نہ بتاؤں گا۔ پھر آپ اس کی باتوں سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور بھروسہ کر کے اسے اپنے راز سے باخبر کر دیتے ہیں۔ وہ مہینہ 2 مہینے مشکل سے صبر کرتا ہے، پھر آپ کا راز کھول دیتا ہے۔ راز لوگوں کے درمیان گھومتا رہتا ہے اور گھومتا گھامتا آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ دراصل قصور لوگوں کا نہیں، قصور آپ کا ہے۔ ابتدا آپ ہی نے کی ہے۔ یہ کیسے مناسب تھا کہ آپ کا راز آپ کے ہونٹوں کی حد پار کر جاتا۔ لوگوں پر اتنا بوجھ ڈالنا چاہیے جتنا وہ اٹھا سکتے ہوں۔ اذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر اضيق۔ جب آدمی کا سینہ اپنے ہی راز کے لیے تنگ پڑ جائے تو اس شخص کا سینہ جسے وہ یہ راز سپرد کرے زیادہ تنگ ہوگا۔ خود میں نے کئی لوگوں کو آزمایا اور انہیں ایسا ہی پایا ہے۔ آپ ان کے پاس کسی معاملے میں مشورہ کرنے جاتے ہیں، وہ آپ کو مشورہ دے دیتے ہیں، پھر آپ کا راز کھول دیتے ہیں اور آپ کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ آپ کو ان سے سخت نفرت ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں اس سلسلے کا ایک دلچسپ واقعہ بیان ہوا ہے۔ بدر کی لڑائی سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ شام سے قریش کا ایک قافلہ آ رہا ہے تو آپ نے اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ قافلے کی جانب روانہ ہوئے۔ قافلے کے رہبر ابو سفیان کو مسلمان کی پیش قدمی کا پتہ چلا تو اس نے زمزم بن عمر نامی ایک شخص کو اجرت پر مکے روانہ کیا اور کہا کہ فوراً جاؤ اور قریش کو صورت حال سے واقف کرو۔ زمزم نہایت تیز رفتاری کے ساتھ مکہ روانہ ہوا۔ مکہ پہنچنے کے لیے اسے کئی دنوں کا سفر طے کرنا تھا۔ ادھر مکہ والوں کو آنے والے خطرے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس دوران ایک رات عاتکہ بنت عبد المطلب نے ایک پریشان کرنے والا خواب دیکھا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو اس نے کہا، اے بھائی، واللہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے گھبرا دیا ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہیں اس خواب کے بعد آپ کی قوم پر کوئی مصیبت نہ آ پڑے۔ جو کچھ میں آپ سے کہوں اسے راز رکھیے گا اور کسی کو نہ بتائیے گا۔ عباس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اب بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ عاتکہ بولی، میں نے ایک اونٹ سوار آتے دیکھا۔ وہ آیا اور وادی ابطح میں ٹھہر کر بلند آواز سے پکارا، سنو، ارے او بے وفاؤ، 3 دن کے اندر اپنی اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر میں دیکھتی ہوں کہ لوگ اس آدمی کے پاس جمع ہو گئے۔ اس کے بعد وہ چلتا ہوا مسجد میں داخل ہو گیا۔ لوگ بھی اس کے پیچھے مسجد میں گئے۔ اسی دوران کہ لوگ اس کے چاروں طرف کھڑے تھے، اس کا اونٹ اپنے سوار کو لیے کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا۔ کعبہ پر کھڑے ہو کر اس آدمی نے پھر وہی اعلان کیا، ارے او بے وفاؤ، 3 دن کے اندر اپنی اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر وہ آدمی اونٹ پر سوار جبل ابو قبیس کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ وہاں بھی اس نے وہی الفاظ دہرائے، ارے او بے وفاؤ، 3 دن کے اندر اپنی اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر اس نے ایک چٹان اٹھائی اور پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دی۔ چٹان لڑکتی ہوئی پہاڑ کے دامن میں پہنچی تو ریزہ ریزہ ہو کر کنکروں میں بٹ گئی، اور مکہ کا کوئی گھر ایسا نہ بچا جس میں چٹان کا کوئی کنکر نہ گرا ہو۔ خواب سن کر عباس بے قرار ہو گئے اور کہا،
خدا کی قسم یہ ایک اہم خواب ہے۔ پھر انہیں خطرہ ہوا کہ خواب کی بات کھل جائے گی، چنانچہ انہوں نے عاتکہ کو باخبر کرتے ہوئے کہا تم بھی اس خواب کو پیٹ میں رکھنا اور کسی سے اس کا ذکر مت کرنا۔ پھر عباس خواب کے متعلق بے فکر ہو گئے۔ گھر سے نکلے تو راستے میں ان کا دوست ولید بن عتبہ انہیں ملا۔ عباس نے سارا خواب ولید کو کہہ سنایا اور ساتھ ہی تاکید بھی کی کہ اسے پوشیدہ ہی رکھنا اور کسی کو اس کی خبر نہ کرنا۔ ولید چلا گیا۔ اس کی ملاقات اپنے بیٹے عتبہ سے ہوئی۔ اس نے خواب عتبہ کو سنا دیا۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ عتبہ نے اپنے چند ساتھیوں کو بھی خواب بتا دیا۔ ہوتے ہوتے سب لوگوں کو خواب کا پتہ چل گیا اور بات مکہ والوں میں پھیل گئی، حتیٰ کہ قریش کی عام محفلوں میں بھی عاتکہ کے خواب کا تذکرہ ہونے لگا۔ چاشت کے وقت عباس کعبہ کا طواف کرنے گئے۔ ابو جہل کعبہ کے سائے میں قریش کی ایک ٹولی میں بیٹھا تھا۔ وہ لوگ عاتکہ کے خواب کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ابو جہل نے عباس کو دیکھا تو کہا ابو الفضل طواف سے فارغ ہو جاؤ تو ہماری طرف آنا۔ عباس کو حیرانی ہوئی کہ ابو جہل کو ان سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ انہیں بالکل امید بھی نہ تھی کہ ابو جہل ان سے عاتکہ کے خواب کے حوالے سے کوئی بات پوچھے گا۔ بہرکیف عباس نے طواف مکمل کیا اور ابو جہل کی مجلس کی جانب بڑھے۔ بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔